بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر، جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جو پانچواں قاعدہ ہے یعنی الضرر یزال، اس کے تحت ضمنی قواعد اور اس قاعدے کے مختلف فروعی مسائل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ تو کل جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی اور اگلا مسئلہ آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ وَمِنْهَا التَّسْعِيرُ عِنْدَ تَعَدِّ أَرْبَابِ الطَّعَامِ فِي بَيْعِهِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ۔ فرماتے ہیں کہ انہی مسائل میں سے، کیونکہ اوپر انہوں نے قاعدے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ضرر عام کی وجہ سے ضرر خاص کو ہم لیں گے، اور ضرر عام کو دور کرنا جو ہے یہ زیادہ اہم ہوگا بمقابلہ ضرر خاص کے، ٹھیک ہے۔ تو ضرر عام کو دور کرنا یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ضرر عام کا بھی میں نے بتایا کہ ایسا نقصان جو عمومی طور پر لوگوں کے اندر ہو، اس میں کافی باتیں تھیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تسعیر کا معاملہ ہے۔ التسعیر عند تعدی ارباب الطعام فی بیعہ بغبن فاحش۔ تسعیر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بازار میں، کسی بھی منڈی وغیرہ میں حاکم وغیرہ کی طرف سے، بادشاہ وقت وغیرہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا کیا جائے کہ ریٹ اور قیمتیں جو ہیں وہ مقرر کر دی جائیں۔ نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے لا ينبغي للسلطان ان يسعر لما بینا، یعنی ان المسعر هو اللہ تعالی قال الا ان يتعدی ارباب الطعام تعدیا فاحشا في القیمت ولا بأس بذلك بمشورۃ اہل الخبر۔ تسعیر ریٹ مقرر کرنا، قیمتیں مقرر کرنا۔ فرماتے ہیں کہ آسانی پیدا کی جائے گی، ضرر عام کو دور کیا جائے گا، اور اگرچہ اس میں ضرر خاص ہو تو بھی ہم ضرر عام کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور مارکیٹ کے اندر کسی خاص منڈی میں پرائس اور ریٹ مقرر کر دیں گے۔ عند تعدی ارباب الطعامی، جبکہ اب یہاں پہ انہوں نے طعام کی مثال دی ہے، یعنی غلہ وغیرہ، گندم وغیرہ جہاں پر بیچا جاتا ہے، یہاں یا جہاں پر کھانے کی ضروریات زندگی کی چیزیں بیچی جاتی ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیع کے اندر جو ارباب طعام ہوتے ہیں، بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ بیع کے اندر غبن فاحش کر رہے ہوتے ہیں۔ غبن فاحش کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب قیمت جو نارمل آ رہی ہے، مثال کے طور پر گندم ہے، وہ مارکیٹ میں یا ہول سیلر یا بڑے ڈیلرز کے پاس مثال کے طور پر ایک من کی جو قیمت بن رہی ہے وہ 2000 روپے بن رہی ہے، لیکن آگے جو آپ لوگوں کو بیچیں گے وہ ایک من جو ہے آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ 5000 6000 کا بیچ رہے ہیں، یہ غبن فاحش ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے قیمتیں مقرر کر دی جائیں گی۔ پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی بعض چیزوں میں بڑی سختی کے ساتھ قیمتیں جو ہیں وہ متعین ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، جیسے آپ کوئی کپڑا خریدنے جاتے ہیں، آپ جو ہے جوتے خریدنے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں خریدنے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو
بائع حضرات ہیں وہ غبن فاحش کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اتنے ریٹ اور پرائس بلند کرتے ہیں، بالخصوص رمضان المبارک میں، عید کے سیزنز میں، کہ وہاں پر بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ غریب آدمی جو ہے اس کے بس سے یہ چیزیں باہر نکل جاتی ہیں کہ وہ خرید سکے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے وہ تسعیر کیا جا سکتا ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ لوگوں سے ضرر کو دور کرنے کے لیے قیمتیں اور پرائس مقرر کر دیں اور فی زمانہ یہ ایک اچھی عادت ہے۔ اب دیکھیے لوگ آن لائن شاپنگ کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ یار میرے سامنے چار طرح کی جو ہے وہ پرائسز آ رہی ہیں، چار طرح کی قیمتیں ایک ہی چیز کی آ رہی ہیں، تو سب سے کم میں یا وہ جو ڈیلیوری جلدی دیتا ہو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں جائیں گے تو ہزار طرح کے دھوکے باز افراد موجود ہیں جو دھوکہ بھی دیں گے، چیز بھی غلط ہمیں جو ہے وہ دے دیں گے، تو اس سے اچھا ہے بندہ آن لائن شاپنگ کر لے۔ تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ تسعیر کی بنیاد ہی پر ہے، لوگوں کا اعتماد ہے ایک پرائس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ لوگ دیکھتے بھی ہیں یار آف لائن مارکیٹ میں ہم گئے تو یہی چیز اتنی مہنگی تھی، آن لائن مارکیٹ پہ سستی مل رہی ہے، تو وہ آن لائن سے خرید لیتے ہیں۔ تو یہ تسعیر کی وجہ سے ہے کہ بعض جو ارباب ہیں، یعنی جو بیع و شرع کرنے والے ہیں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کرتے ہیں اور معاملات کو خراب کر دیتے ہیں۔ وَمِنْهَا بَيْعُ طَعَامِ الْمُحْتَكَرِ جَبْرًا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَإِمْتِنَاعِهِ مِنَ الْبَيْعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الرَّامِ۔ اسی طرح محتکر جو ہوتا ہے، محتکر وہ ہوتا ہے یا اگر آپ اس کو محتکر وہ شخص ہوتا ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اب اس کے پاس کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل گندم شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے، اب ذخیرہ اندوزوں نے گندم کو ذخیرہ اندوز کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ قیمت جب بہت زیادہ پیک پر چلی جائے تو اس وقت مارکیٹ میں اپنا مال لے کر آئیں گے تاکہ ہمیں زیادہ پروفٹ ملے۔ تو اگر جو ہے وہ حاکم کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور فلاں فلاں افراد ہے جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، تو ان سے جبراً وہ مال لے کر بیچا جا سکتا ہے۔ جبراً وہ مال لیں گے اور حکام اس کو نارمل پرائس پر، نارمل ریٹ پر بیچیں گے اور اس کو اس کی قیمت دے دیں گے، جبراً بیچیں گے چاہے یہ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن کب؟ عند الحاجتی، جب کہ حاجت ہو، وہ امتناعہ من البیع، اور وہ ذخیرہ اندوز جو ہے، ذخیرہ کرنے والا، وہ اس کو بیچنے سے بھی منع کر رہا ہے، تو ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کر لیں گے۔ اب اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ضرر خاص ہے، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَمِنْهَا مَنْعُ اتِّخَاذِ حَانُوتٍ لِلطَّبْخِ بَيْنَ الْبَزَّازِينَ۔ اب بازار ہوتے ہیں نا، مختلف مارکیٹس ہوتی ہیں، اب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بزاز ہیں، بزاز جو ہیں وہ جو کپڑا بونتے ہیں، کپڑا بناتے ہیں، ان کی دکانیں، ان کے شاپس ہوتے ہیں۔ اب ان کے بیچ میں کوئی شخص آ گیا اور اس نے کہا میں تو یہاں ہوٹل کھولوں گا، ٹھیک ہے؟ اب ہوٹل کی وجہ سے دھواں اٹھ رہا ہے اور بو بھی پھیل رہی ہے، اب کپڑوں پر بھی وہ دھواں آ کر لگ رہا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں جو انہوں نے سجا کر رکھے ہوئے ہیں شیلف کے اوپر۔ تو اب ایسے شخص کو منع کیا جائے گا کہ آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اور اس نقصان کی بنیاد پر جو ہے وہ تاجر حضرات قاضی حاکم کے ذریعے اس کو منع کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر ہوٹل وغیرہ نہ کھولیں۔ اب اسی طرح وہ دکانیں، وہ شاپس جو ایک پوری ان کی مارکیٹ ہے، اب ان کے اپنے اصول ضوابط ہوتے ہیں کہ یہاں پر گندگی نہیں پھیلائی جائے گی، یہاں پر یہ نہیں کیا جائے گا، وہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کے بیچ میں آ کر کوئی گھس جاتا ہے اور اپنی دکان بنا لیتا ہے، دوسروں کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے لامحالہ نقصان پیدا ہوگا، ضرر عام ہوگا، تو اس لیے ہم اس کو وہاں پر دکان بنانے سے روکیں گے۔ تو اسی لیے مارکیٹس معرض وجود میں آئی۔ تو اب آپ دیکھیے بڑے بڑے شہروں میں موبائل مارکیٹ الگ ہوتی ہے، الیکٹرانکس کی مارکیٹ الگ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سینیٹری کی مارکیٹس الگ ہوتی ہیں،
جو میکینیکل آئٹمز ہوتی ہیں، آٹو پارٹس ہوتی ہیں، ان کے مارکیٹ باقاعدہ سے الگ بنائے جاتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے تاکہ ہم ذہن دکاندار رہیں، انہیں پتہ ہے کہ یار میری دکان کی وجہ سے پاس والے کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور تو مارکیٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا منع اتخاذ حانوت للطبخ بین البزازین، کہ کپڑے والوں کے درمیان میں جو ہے وہ کھانا پکانے والی کی دکان جو ہے اس کو بنانے سے روکا جا سکتا ہے۔ وَكَذَا كُلُّ ضَرَرٍ عَامٍ، اسی طرح ہر وہ ضرر عام تو جس میں اس طرح کا معاملہ ہو تو وہاں منع کیا جا سکتا ہے۔ کذا فی الکافی وغیرہ، اسی طرح کے مسائل کافی اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی ہیں۔ وَتَمَامُهُ فی شرح منظومۃ ابن وہبان من الدعوہ، اور اس کے سارے مسائل یا اکثر مسائل جو ہیں آپ کو شرح منظومہ ابن وہبان میں ملیں گے، کتاب الدعوہ کے اندر۔ ایک اور تنبیہ بیان کرتے ہیں، تنبیہ آخر، ایک اور تنبیہ ہے جناب، وہ یہ ہے کہ تقیید القاعدۃ ایضا بما لو کان احدهما اعظم ضررا من الاخر فان الاشد یزال بالاخف۔ بہت خوبصورت قاعدہ، اسی قاعدے کے ساتھ فرماتے ہیں ہم اس کو مزید ملا سکتے ہیں۔ اصل قاعدہ وہی ہے الضرر یزال، کہ نقصان کو دور کیا جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور قاعدے کو اٹیچ کرتے ہوئے مزید اس کے اندر ایک اور قید لگا کر ہم مزید اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ لو کان احدهما اعظم ضررا من الاخر، بھئی دو چیزیں ہیں، دونوں میں نقصان ہے، اب آپ نے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے لیکن ہے دونوں میں نقصان، تو ایک کا ضرر دوسرے سے اگر بڑا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم چھوٹے ضرر کو لے لیں گے، بڑے ضرر کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ضرر شدیدہ کو ترک کیا جائے گا اور ضرر خفیفہ کو لے لیا جائے گا۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور قاعدہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ بندہ اگر جو ہے وہ دو بلاؤں میں مبتلا ہو تو ان میں سے اسے چاہیے کہ ہلکے والے بلا کو لے لے، یعنی ہلکی مصیبت کو لے لے۔ تو فرمایا فَإِنَّ الْأَشَدَّ يُزَالُ بِالْأَخَفِّ، جو اشد ضرر ہے اسے اخف کے ذریعے زائل کیا جا سکتا ہے۔ فَمِن ذَلِكَ الْإِجْبَارُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، اب اسی میں سے جو ہے وہ کیا ہے کہ قضاء دین، قرضہ دینا، اس پر زبردستی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے اگر کوئی شخص قرضہ نہیں دے رہا تو اس میں جو دائن ہوتا ہے، جو قرض خواہ ہوتا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے، غریم کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو قرضہ نہیں دے رہا اگر اس پر زبردستی کریں گے تو اس پر بھی نقصان ہے، زوری زبردستی اس سے لیا جا رہا ہے کہ بھئی کہیں سے بھی کرو اس کو پیسے دے دو۔ لیکن دیکھیے کہ اعظم ضرر کون سا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بیچارہ قرضہ دے رہا ہے وہ پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے قرضہ لے کے رکھا ہوا ہے وہ واپس کر ہی نہیں رہا، تو وہ تو ہلکے نقصان کے اندر ہے نا۔ تو اس لیے فَمِن ذَلِكَ الْإِجْبَارُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، زبردستی کی جائے گی کہ بھئی قرضہ اس کو دے دو۔ والنفقات الواجبات، اور اسی طرح نفقات واجبہ بھی ہیں، یعنی وہ دان و نفقہ جو واجب ہوتے ہیں، شوہر کے اوپر ہے، باپ کے اوپر واجب ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نفقات واجبہ کے اوپر بھی زبردستی کی جائے گی۔ عورت جائے گی قاضی کے پاس کہ یہ مجھے نان و نفقہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، بیٹا جائے گا باپ کے قاضی کے پاس کہ میرا باپ مجھے جو ہے وہ نان و نفقہ نہیں دے رہا۔ فرماتے ہیں وہ منہا، کیونکہ اب اس میں اگرچہ باپ کو شوہر کو نقصان تو ہو رہا ہے لیکن وہ نقصان اخف ہے، اور وہ جو نفقہ نہیں مل رہا بیوی کو، بچے کو، وہ اشد ہے، تو اس لیے اخف کے ذریعے اشد کو دور کیا جائے گا۔ والنفقات الواجبہ، اچھا ومنہا حبس الابی لو امتنع عن الانفاق علی ولدہ، اسی طرح باپ کو قید بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کے اوپر جو ہے وہ خرچہ کرنے سے منع کر دے، بخلاف الدینی، برخلاف قرضے کے، کہ قرضے کی صورت میں جو مدیون ہوگا اسے ہم قید تو نہیں کریں گے، زبردستی کریں گے اس کے اوپر، قید نہیں کریں گے، لیکن باپ والا مسئلہ جو ہے اس میں معاملہ یہ ہے، نان و نفقے والا مسئلہ، اس میں ہم باپ کو قید کر سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا لَوْ غَصَبَ سَاجَةً أَوْ خَشْبَةً وَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ، اور اسی کے جو ہے وہ مسائل میں سے اسی قاعدے کے تحت جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے
کہ لو غصب ساجتن او خشبتن و ادخلها فی بنائی، اگر کسی نے کوئی بانس کوئی لکڑی وغیرہ جو ہے وہ غصب کر لیا، کسی کا ناجائز اس پر قبضہ کر لیا اور اس نے اس کو اپنی عمارت میں شامل کر لیا، گھر بنانے میں لگا دیا، جیسے آج کل سریے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، گارڈر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، تو اب اس نے جو ہے وہ گارڈر وغیرہ یا سریا یا اینٹیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے کسی کا غصب کر لیا اور اسے لا کر اپنے گھر میں لگا دیا، تو فرماتے فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ يُمْلِكُهَا صَاحِبُهُ بِالْقِيمَةِ۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیمت، بنا کی قیمت یعنی عمارت کی قیمت وہ اکثر ہے اس چیز سے، لکڑی یا بانس یا جو بھی چیز اس نے غصب کی ہے اس سے بنا اور گھر کی قیمت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں جو صاحب عمارت ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ مالک بن جائے گا، یملکھا مالک بن جائے گا، صاحبہ اس لکڑی وغیرہ کا مالک بن جائے گا، بالقیمت قیمت کے ذریعے، یعنی اسے کہا جائے گا بھیا آپ قیمت دے دو، وہ چیز آپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کسی کا گارڈر جو ہے غصب کر لیا، اپنے گھر میں لگا لیا، اب اگر اس کمرے سے اس کی قیمت کم ہے اور کمرے کی قیمت زیادہ ہے تو اب کمرہ گرانے میں نقصان ہو جائے گا، زیادہ نقصان ہوگا، تو اس لیے کہا جائے گا بھائی قیمت دے دو اور یہ چیز تمہاری۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، اور اگر اس چیز کو جو اس نے لگایا ہے غصب کر کے اس کی قیمت بنا سے زیادہ ہو تو لم ينقطع حق المالک عنہا، تو اب مالک کا لم ينقطع حق المالک یا لم ينقطع حق المالک عنہا، کہ مالک کا حق اس سے منقطع نہیں ہوگا، مالک کا حق اس میں باقی رہے گا۔ اب مالک چاہے تو اسے اکھاڑ کے لے جا سکتا ہے، اور مالک چاہے تو کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں، تم مجھے اس کی قیمت دے دو۔ اوپر والی صورت میں یہ ہے کہ اگر بنا کی قیمت زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں مالک کا حق منقطع ہو جائے گا اور اسے قیمت دے دی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ کوئی انتہائی قیمتی چیز لا کر اپنے گھر میں لگا دی، مثال کے طور پر فار ایگزامپل کسی کے سونے کی اینٹ تھی، اب وہ 1 کلو گرام یا 2 کلو گرام کے سونے کی اینٹ تھی، بلاک تھا، اس نے لا کر گھر میں دیوار کے اندر لگا دیا، اب اس پورے گھر کی یا پورے کمرے کی قیمت جو ہے وہ کم ہے اور اس سونے کی اینٹ کی قیمت زیادہ ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ مالک رہے گا اس اینٹ کا، اگر چاہے تو کہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس کے 1 کلو کے جتنے پیسے بنتے ہیں سونے کے وہ مجھے دے دو، ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہارا کمرہ یا تمہارا گھر اکھاڑنے کا اختیار رکھتا ہوں، قاضی کے ذریعے سے وہ یہ معاملہ کروائے گا۔ وَمِنْہا، اور اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ لو غصب ارضا فبنا فیہا او غرسا، اگر کسی نے کسی کی زمین کو غصب کر لیا اور اس میں اس نے جو ہے وہ عمارت بنا لی، یا جو ہے اس میں اس نے درخت وغیرہ لگا دیے، پودے وغیرہ لگا دیے، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ أَكْثَرَ، تو اگر زمین کی قیمت زیادہ تھی تو قلعہا، تو مالک اس کو اکھاڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وردت، اور زمین جو ہے وہ مالک کو واپس کر دی جائے گی، وَإِلَّا، اور اگر زمین کی قیمت کم ہے تو ضُمِنَ لَهُ قِيمَتُهَا، تو پھر وہ جو ہے یا زمین لہو قیمتہا، تو وہ جو ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا غاصب، اور وہ اتنی قیمت دے دے گا۔ وَمِنْهَا لَوْ ابْتَلَعَتْ دَجَاجَةٌ لُؤْلُؤًا، اسی طرح کسی کے گھر میں کسی نے مرغی پالی ہوئی تھی، اب وہ کسی کے گھر میں چلی گئی اور وہاں جا کر اس کے گھر میں کوئی موتی وغیرہ قیمتی پتھر وغیرہ رکھا ہوا تھا اور مرغی نے اس کو نگل لیا، يُنظَرُ إِلَىٰ أَكْثَرِهِمَا قِيمَةً، اب جو ہے وہ دونوں کی قیمت کو دیکھا جائے گا کہ کس کی قیمت زیادہ ہے، مرغی کی یا جناب والا اس موتی کی، فَيُضْمَنُ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ قِيمَةَ الْأَقَلِّ، تو پھر ایسی صورت میں جو صاحب الاکثر ہوگا یعنی جس کے مال کی قیمت زیادہ ہوگی، اگر جو ہے وہ مرغی کی قیمت زیادہ ہے تو وہ جو ہے عقل والے سے زمان لے گا، اور اگر جو ہے وہ
موتی کی قیمت زیادہ ہے تو وہ جو ہے وہ عقل والے سے یعنی مرغی والے سے زمان لے لے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اسی اصول کی بنیاد پر یہ بھی ہے کہ لو ادخل فصیل غیرہ فی دارہ فکبر فیہا ولم يمکن اخراجہ فکبر فیہا ولم يمکن اخراجہ الا بہدم الجدار۔ اب دیکھیے ہوا یہ کہ لو ادخل فصیل غیرہ فی دارہ، اگر کسی شخص نے یا لو ادخل فصیل غیرہ فی دارہ، کسی اور کی فصیل کس کو کہتے ہیں؟ یہاں ویسے تو فصیل کا معنی جو ہے وہ شہر کے گرد دیوار وغیرہ لگاتے ہیں نا، فصیل شہر، یہاں فصیل سے مراد فصیل شہر نہیں ہے، فصیل سے یہاں پر مراد ہے گھوڑے کا بچہ یا جو ہے اونٹ کا بچہ، ایسا بچہ جو چھوٹا ہو یعنی دودھ پیتا نہ ہو۔ فصیل فاصلے سے نکلا ہے، جدا کرنے سے، الگ کرنے سے نکلا ہے، تو جانور کا وہ بچہ جسے جانور نے دودھ پلانا چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی اور کی فصیل یا جو ہے فصیل کو اس نے اپنے گھر میں داخل کر دیا، اپنے گھر میں لا کر کسی کمرے کے اندر بند کر دیا، مثال لے لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کمرے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے پرانے گھروں کو دیکھا ہوگا، بعض گھر ایسے ہوتے تھے جن کے دروازے بہت چھوٹے ہوتے تھے، یعنی انسان بالکل جھک کر نیچے سے ہو کر گزرتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح کچھ کمرے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے دروازے وغیرہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کھڑکی نما دروازہ ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہوتا، کھڑکی کی طرح ہوتا ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ تو کسی نے اپنے گھر میں کسی کے دودھ پیتے جانور کو، مثال لے لیتے ہیں گھوڑا وغیرہ یا اونٹ وغیرہ کے جانور بچے کو اس نے اپنے گھر میں لا کر داخل کر دیا۔ اچھا، اس نے اس کو چھپا کر رکھا، کافی عرصہ گزرا، اس کو کھلاتا پلاتا رہا، فکبورا، اب وہ بچہ جو ہے اس گھر کے اندر بڑا ہو گیا، اس کمرے میں، اس جگہ میں بڑا ہو گیا، ولم یمکن اخراجہ الا بہدم الجدار، اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو وہاں سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے سوائے چھت کو دیوار کو گرائیں، تو ایسی صورت میں دیوار کو گرا دیں گے کیونکہ بھائی اسے نکالنا تو ہے۔ اچھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ قربانی کے موسم میں جو ہے وہ اکثر اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں کہ ہوتا یوں ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر جو ہے بڑا جانور پال لیتے ہیں، بیل یا جو ہے وہ بھینس وغیرہ یا اس طرح کا کوئی جانور قربانی کے لیے پال لیتے ہیں، 1 2 3 سال تک وہ پہلے چھوٹا سا بچڑا ہوتا ہے، اس کو لے کر پالتے ہیں، وہ پھر بہت بڑا تناور بن جاتا ہے، اب وہ سیڑھیوں سے بھی نہیں اتر سکتا، جگہ ہی نہیں ہوتی، وہ پھر کرینے وغیرہ منگوا کر اس کو وہ اوپر سے اتار رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بیچارے جانور اس میں مر بھی جاتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں دیکھیے کہ اگر ممکن ہے تو اسے آسانی کے رستے سے جو ہے وہ نکالا جائے، ورنہ پھر اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ بڑا بھی ہوگا جانور تو پھر اس کا کیا کریں گے۔ وَقَذَا لَوْ أَدْخَلَ الْبَقْرُ رَأْسَهُ فِي قِدْرٍ مِنَ النُّحَاسِ فَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ۔ اچھا، اسی طرح کا ایک اور مسئلہ ہے بیل کا یا گائے کا، بقر تو ویسے گائے کو کہتے ہیں، کہ گائے نے اپنا سر جو ہے وہ نحاس تانبے کو کہتے ہیں، قدر جو ہے ہانڈی کو کہتے ہیں، کسی تانبے کی ہانڈی میں اپنا سر داخل کر دیا، فتعذر اخراجہ، اب وہ ہانڈی سے سر نکالنا جو ہے اس کا مشکل ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ بچے اپنا سر جو ہے وہ ہانڈی میں پھنسا لیتے ہیں، ہاتھ پھنسا لیا، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے اب وہ کسی اور کا برتن تھا، کسی اور کیا جو ہے وہ تھا ہانڈی تھی، تو اب ایسی صورت میں نقصان برداشت کریں گے، جانور کو بچا لیں گے۔ ہاں کذا فتعذر اخراج، اچھا ہاں کذا ذکر اصحابنا رحمہ اللہ تعالی کما ذکرہ الزیلعی فی کتاب الغصب، فرماتے اسی طرح ہمارے
اصحاب احناف نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ امام جمال الدین زیلعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کتاب الغصب میں اس کو ذکر کیا۔ وفصل یا فصل الشافعیت، اور شوافی نے ان مسائل کے اندر کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ وفقالوا، اور انہوں نے فرمایا کہ ان کان صاحب البہیمۃ معہا فہو مفرط بترک الحفظ۔ اب دیکھیے، ہم نے تو سیدھا سیدھا مسئلہ بیان کیا، بھئی جانور آپ نے داخل کر دیا گھر کے اندر، جانور بڑا ہو گیا، اب دیوار توڑ کے نکالیں گے۔ جانور نے اپنا سر داخل کر دیا جو ہے ہانڈی کے اندر، اب ہانڈی کو جو ہے وہ کاٹ کے سر اس کا نکالا جائے گا۔ شوافی نے اس میں مسئلے میں تھوڑی تفصیل بیان کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، جس بندے کا جانور ہے، اگر جانور اکیلا ہے، اگر جانور اکیلا ہے اور وہ خود داخل ہو گیا کہیں پر، بڑا ہو گیا، یا جو ہے وہ جانور نے اپنا سر خود داخل کر دیا ہانڈی کے اندر، تو پھر تو ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ ضرر سے بچتے ہوئے کیا کریں گے کہ ہانڈی کو کاٹ دیں گے یا دیوار کو گرا دیں گے۔ لیکن اگر صاحب بہیمہ اس کے ساتھ تھا، اس کا مالک اس کے ساتھ تھا، اب ایسی کنڈیشن میں جو ہے جانور کو اس نے وہاں داخل کر دیا، کئی سالوں تک، کافی عرصے تک اس کو چھوڑا اور وہ بڑا ہو گیا، اب نکالنا مشکل ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ گائے کے متعلق ہے کہ اس نے اپنا سر داخل کر دیا، اس کا سر پھنس گیا ہانڈی کے اندر اور مالک اس کے ساتھ تھا، تو فرماتے ہیں فَهُوَ مُفْرِطٌ بِتَرْكِ الْحِفْظِ، تو اب اس نے زیادتی کی ہے، اس نے زیادتی کی ہے، کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرتا، اس نے ترک حفظ کر کے جو ہے کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لہٰذا اب ایسی کنڈیشن میں اس سے بھی کچھ نہ کچھ لیا جائے گا، یعنی یہ جو ہے اس ہانڈی یا دیوار وغیرہ کا جو ہے کچھ نہ کچھ معاوضہ اسے دے گا کہ بھئی میری بھی غلطی تھی، میں اپنے جانور کی حفاظت کرتا۔ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ، اور اسی طرح شوافی فرماتے ہیں اگر جانور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، غیر معقولہ ہو، تو کسرت القدر وعلیہ ارش النقص، کہ برتن کو تو توڑا جائے گا، ہانڈی کو، دیگ کو توڑا جائے گا، اور وہ جو اس کا عرش ہوگا، عرش نقص ہوگا، یعنی زمان جو ہوگا، اس کا جو تاوان ہوگا وہ اس مالک کے اوپر ہوگا۔ او معقولتن، یا جانور معقولہ ہوگا، یعنی جس کا گوشت وغیرہ کھایا جاتا ہے، ففی ذبحہا وجہانی، تو پھر ایسی صورت میں جب اسے ذبح کیا جائے گا تو دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ جانور ایسا ہے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر دو صورتیں ہیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهَا، اچھا، یعنی دو صورتیں ذبح کے حوالے سے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یا تو جانور کو ذبح کر دیا جائے گا یا پھر ہانڈی کو توڑا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهَا، اور اگر جو ہے جانور کے ساتھ اس کا آقا نہ ہو، مالک نہ ہو، فَإِن فَرَطَ صاحب القدر کسرت ولا ارشا وَإِلَّا فَلَهُ الْإِرْشِ، تو اگر صاحب قدر نے، جس کی ہانڈی ہے، جس کا برتن ہے، اس نے اگر جو ہے وہ کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو ہانڈی کو توڑا جائے گا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شوافی کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ بھئی کس کی کوتاہی تھی، کس کی کمزوری تھی کہ یہ معاملہ پیش آیا، تو اسی سے کوشش کریں گے کہ یہ نقصان پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَيَنبَغِي أَن يُلْحَقَ بِمَسْأَلَةِ الْبَقَرَةِ مَا لَوْ سَقَطَ دِينَارُهُ فِي مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ وَلَمْ يُخْرَجْ إِلَّا بِكَسْرِهَا، اور فرماتے ہیں اسی گائے والے مسئلے کے ساتھ ہم جو ہے اس مسئلے کو بھی ملا لیتے ہیں کہ کسی شخص کا دینار جو ہے، محبرہ کہتے ہیں دوات کو، جس کے اندر سیاہی ڈالی جاتی تھی اور قلم سے لکھا جاتا تھا، تو وہ بڑے سائز کی دوات ہوتی تھی جس کا منہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں چھوٹے والے دوات آتے تھے، سیاہی کے ڈبے آتے تھے، تو اس میں جو ہے وہ چھوٹا منہ ہوتا تھا لیکن بڑے والے بھی آتے تھے۔ تو اگر کسی کا جو ہے وہ
دینار جو ہے وہ گر گیا محبراں کے اندر، یعنی سیاہی کے دوات کے اندر گر گیا، وَلَمْ يُخْرَجْ إِلَّا بِكَسْرِهَا، اور اب اسے نہیں نکالا جا سکتا بغیر اس کے توڑے، تو توڑ کر نکالیں گے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دینار توڑ کر نکالا جائے گا۔ اچھا وَمِنْهَا، چلیں اس کو فی الحال یہیں تک رکھ لیتے ہیں، یا آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ہاں وَمِنْهَا جَوَازُ دُخُولِ بَيْتِ غَيْرِهِ إِذَا سَقَطَ مَتَاعُهُ فِيهَا وَخَافَ صَاحِبَهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهُ مِنْهُ أَخْفَاهُ۔ فرماتے ہیں اسی معاملے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کا سامان دوسرے کے گھر میں گر گیا اور اسے یہ خوف ہے کہ اگر اس نے وہ سامان اس سے مانگا تو وہ اس سے چھپا لے گا۔ فار ایگزامپل آپ کسی کے چھت پر چڑھے ہوئے ہیں یا اپنے گھر میں چھت پر چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کا پڑوسی ہے، اب آپ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا پڑوسی کے چھت پر۔ اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ میں پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اسے بولوں گا بھائی صاحب آپ کی چھت پر میرا موبائل گر گیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ایک منٹ میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں، وہ چلا جائے اور موبائل کو چھپا لے اور کہے کہ نہیں جی آ کے دیکھ لو کوئی موبائل وغیرہ نہیں ہے، تو اسے خوف ہے کہ شاید یہ چھپا لے گا، اتنا قیمتی سامان ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں کوئی سونے کا ٹکڑا تھا، کوئی ہیرا تھا، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے دے گا نہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اپنا سامان اٹھانے کے لیے، جبکہ اس بات کا یقین ہو یا گمان غالب ہو کہ وہ اتنا کنجوس آدمی ہے، یہ اتنا چور قسم کا آدمی ہے کہ اگر میں اس سے طلب کروں گا تو وہ اس کو منع کر دے گا، چھپا لے گا، تو آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمِنْهَا جَوَازُ دُخُولِ بَيْتِ غَيْرِهِ إِذَا سَقَطَ مَتَاعُهُ فِيهِ وَخَافَ صَاحِبَهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهُ مِنْهُ أَخْفَاهُ، کہ بھئی دوسرے کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کا سامان اس کے گھر میں گر گیا ہے اور آپ کو مالک سے اس بات کا خوف ہے کہ اگر آپ نے اس سے طلب کر لیا تو وہ اس کو چھپا لے گا۔ ٹھیک ہے۔ وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الظُّفْرِ بِجِنْسِ دَيْنِهِ، چلیں اس کو پھر انشاءاللہ الکریم کل دیکھ لیں گے نئے صفحے سے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں اس سبق کے متعلق۔ فی الحال سوال نہیں، اور کسی کا کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال اس کے متعلق؟ ٹھیک ہو گیا جناب۔